السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بزرگان محترم، سامعین اعظام، شاہین کے ہونہار اور خوش نصیب جفاکش طلبہ و طالبات اور ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، جو کرنسی اپنے ملک میں چلتی ہے وہی کرنسی پوری دنیا میں ویلڈ ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نوٹ پوری دنیا کے صرافہ منی ایکسچینجر اسے قبول کریں تو اس کے لیے قانونی شرط یہ ہے کہ وہ نوٹ اس ملک میں تسلیم شدہ ہونی چاہیے۔ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تک 2000 کے نوٹ قانونی ہیں اور آئندہ ماہ سپٹمبر کے 30 تاریخ تک وہ ویلڈ ہوگا۔ لیکن آپ نے ذرا دیکھا کہ یہ اعلان ہوتے ہی کہ ستمبر کی 30 تاریخ ان کا یوم وفات ہوگا، ستمبر کے 30 تاریخ کو رات کے 12 بجے نوٹوں کی جان نکالنے والے یمدوت آئیں گے اور 2000 کی آتما کو لے کر چلے جائیں گے۔ ٹائم رہنے کے باوجود 2000 نوٹوں کے جنازے اٹھ گئے اور سارے 2000 کے نوٹوں نے کہا کہ بھیا آپ لوگ ہمارے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالنے کی کوشش مت کرو، ہم تو جولائی میں ہی رخصت ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ابھی جو حج مبارک گیا ہے اس موقع پر کہا گیا کہ جو حجاج کرام 2000 کے نوٹ جو قانونی اور ویلڈ تھے اس کو لے کر جو سعودی عرب گئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ وہاں امام حرم بھی اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ جو سکہ اپنے ملک میں چلتا ہے وہی سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ 500 کے نوٹ کو اللہ حیات عطا فرمائے، کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ کب ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آج کل اچانک موت بہت بڑھ گئی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، بھارتی نوٹوں کی بھی۔ تو اسی لیے صبح جب کسی کو کچھ 500 کا نوٹ دیتا ہوں تو کہتا ہوں بخیلی مت کرنا، شام تک خرچ کر لینا، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا ہے کہ یہاں کوئی چندے والے مولانا صاحب نہیں ہیں، ورنہ وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ تمہارے 500 کا بیڑا غرق ہونے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ عزیزان ملت، اس سے ایک بڑی سیکھ ملی میرے بچوں۔ وہ سیکھ یہ ملی کہ اگر اپنے کنٹری میں کرنسی ویلڈ ہے تو پوری دنیا میں آپ راجہ کی طرح گھوم سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر اپنے کنٹری میں کرنسی انویلڈ ہو جائے، بے عزت ہو جائے، اسے نیگلیکٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے پورے سوٹ کیس بھر کر بھی چلو گے تو راجہ تو دور کی بات ہے، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا بھکاری بھی اپنے بغل میں نہیں بیٹھنے دے گا کہ کمبخت یہ بہت سڑا ہوا بھکاری ہے جو اپنے سوٹ کیس کو ڈھو رہا ہے، یہ کہاں ڈمپ کرے گا، وہ جگہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس دنیا میں امت مسلمہ کو جو وقار ملا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، وہ اس کے لیے بھی نہیں کہ ہم شیخ الاسلام کے ناتی ہیں، وہ اس کے لیے بھی نہیں کہ ہم مفکر اسلام کے بھتیجے ہیں، وہ اس کے لیے بھی نہیں کہ ہم قطب عالم کے پوتے ہیں۔ اگر رشتوں کی بنیاد پر عزت مل جاتی تو کنعان کو اللہ عذاب کے حوالے نہ کرتا۔ اگر رشتوں کی بنیاد پر عزت مل جاتی تو آزر رسوا نہ ہوتا۔ اللہ نے اس ملک میں
مسلمانوں کو جو عظمت و وقار عطا فرمائی ہے وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں تم محمد رسول اللہ کے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ تمہارا ہے۔ اقبال کے شاہینوں، تم نے جانا نہیں وہ شاہین تمہارے اقبال نے کیا کہا ہے؟ شاہینوں، تمہارے اقبال نے کہا ہے کہ کی جو وفا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بچے مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ مٹیریل اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے۔ کی جو وفا تو نے محمد سے، تو نے ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں مجھے شاعری نہیں آتی ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ قابو میں نہیں رہتا میرے شعر، مجھے تو وہ ڈر لگتا ہے ایک آدھ گرام کہیں اوپر نیچے ہو جائے تو شعراء کرام کو کھانسی بخار شروع ہو جاتی ہے۔ کی جو وفا محمد سے تو نے، ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ساتھ سب کی اصلاح ہو گئی، کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے۔ مطلب یہ جہاں کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچوں، دبئی میں ایک علاقہ عجمان، ایک اسٹیٹ ہے یو اے میں، چھوٹا سا عجمان، وہ ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی لوگ بہت رہتے ہیں، بیچارے دھنیا بیچتے ہیں وہ، تو ان کی اردو کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتی بیچاروں کی، پولیس کبھی روک لیتی ہے، پوچھتی ہے کہاں رہتے ہو تو کہتا ہے آسمان میں رہتا ہوں۔ عجمان کو وہ آسمان کہتے ہیں، اور پوچھا گیا کیا کرتے ہو؟ کہا دنیا بیچتا ہوں، آسمان میں رہتا ہوں اور دنیا بیچتا ہوں۔ بعد میں کسی نے کہا کہ نہیں، یہ عجمان میں رہتے ہیں اور دھنیا بیچتے ہیں۔ تو بولنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ہو۔ یہ جہاں تیرے ہیں، یہ جہاں کا مالک کون ہے؟ اسی لیے یہ بات زیب دے رہی ہے۔ کوئی اور کہتا کہ بھائی آپ نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ ناندیر کا ایئرپورٹ آج سے آپ کا ہے، اب بول کے میں چلا جاؤں آپ قبضہ کر پاؤ گے؟ اس ایئرپورٹ میں جہاز دور کی بات، آپ کو سائیکل لے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو دینے والا جو دے رہا ہے وہ ملکیت اس کی اپنی ہونی چاہیے، وہ پراپرٹی اس کی اپنی ہونی چاہیے، دوسروں کی پراپرٹی نہیں دے سکتا۔ کہتے صاحب تمہارے گھر میں بتاؤ اللہ سب کو حیات عطا فرمائے، آمین، اللہ سب کو حیات دے، زندگی دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی یہ ساری کائنات، دنیا تو ایک ورلڈ ہے، ایک گلوبل ہے، ہم گلوبل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یونیورس کی بات کر رہے ہیں، اور یونیورس جس میں یہ زمین بھی ہے، یونیورس جس میں سورج بھی ہے۔ آسمان کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ پہلا آسمان ہے کہاں۔ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے؟ جی ابھی تو جو لوگ چاند پر بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے آسمان۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر یہ بھی کائنات نہیں ہے، کائنات تو اور ہیں جو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ لوگوں کائنات کسے کہتے ہیں؟ یونیورس کسے کہتے ہیں؟ کائنات کہاں ہے؟ اور اس میں یہ ستارے
اور یہ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں یہ ستارے، اور پھر یہ سورج، اور پھر یہ چاند، اور یہ سارے ستارے اور چاند ایک کہکشاں اور گلیکسی میں، اور ویسی کروڑوں اور خربوں گلیکسی ہے، اور ایک ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ سب سے چھوٹی گلیکسی کے اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تم جانا چاہو گے تو تمہیں سواری لینی پڑے گی، اور وہ سواری کی رفتار ایسی ہو جو اسپیڈ آف لائٹ ہو، یعنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہو۔ 1,86,000 میل پر سیکنڈ اسپیڈ آف لائٹ۔ اس اسپیڈ سے اگر چلیں گے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے کے لیے، اس اسپیڈ سے، تو ہمارے سائنسداں کہتے ہیں کہ 1,00,000 سال لگیں گے۔ کتنے لگیں گے؟ یہ اللہ کی کائنات ہے۔ تو لوگوں، میرے بچوں اور میری مائیں اور میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب کے بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خزانہ تمہارا ہے، یہ سلطنت تمہاری ہے، یہ کائنات تمہاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں جو عرش معلیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بچوں، قوم کی مائیں، آپ تو اس اندھیری دنیا میں چراغ ہیں۔ آپ اس اندھیری دنیا میں ایک چراغ ہیں۔ اگر چراغ بجھ جائے تو پھر اجالا کون کرے گا؟ کیونکہ اجالے کیے جا سکتے ہیں، سورج بجھ جائے تو روشن نہیں کیا جا سکتا، لیکن اجالے موم بتیاں بجھ جائیں تو جلائی جا سکتی ہیں، چراغ بجھ جائیں تو روشن کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر سورج ڈوب جائے تو نکالا نہیں جا سکتا، سورج بجھ جائے تو روشن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دیتے ہوئے سورج نہیں فرمایا، فرمایا سراجم منیرا، آپ تو چراغ ہیں، آپ تو ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ اس لیے کہ چراغوں کی خوبیاں یہ ہیں کہ مدھم ہو جائے تو تیز کر سکتے ہیں، بجھ جائے تو جلا سکتے ہیں، اور ایک چراغ روشن ہو جائے تو ایک چراغ سے کروڑوں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ اور پہلے چراغ کی روشنی مدھم بھی نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ کے لاڈلوں، جیالوں، تم پوری دنیا میں تم صداقت کی آواز کے گونجنے والے بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ جس طرح اپنے ملک میں چلنے والے سکے کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اسی طرح جو سکہ اپنے ملک میں فیل ہو جائے اسے پوری دنیا ریجیکٹ کر دیا کرتی ہے۔ مسلمانوں، میرے بچوں، میری مائیں، شریعت کے اصولوں کو جب مسلمانوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تو پوری دنیا نے مل کر آج مسلمانوں کو ٹھکرا دیا۔ پوری دنیا نے کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تم 2000 کے نوٹ رہ سکتے ہو مگر تم سے ایک چنگم خریدی نہیں جا سکتی، تم سے تو ایک ٹافی اور چاکلیٹ نہیں لیا جا سکتا، تم اتنے بیکار ہو چکے ہو۔ مسلمانوں، اس دنیا میں اللہ نے تمہیں امام بنا کر بھیجا تھا، تم غلام بن گئے۔ غلام تم اپنی فطرت سے بنے تھے، اگر تم غلام رسول اللہ کے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں امام ہوتے۔ اس ملک میں آپ بتا دیجئے کہ بیٹی مسلمان کی ہو یا بیٹی کسی دوسرے مذہب کی ہو، بیٹی کسی دوسرے دھرم کی ہو، بیٹی کسی دوسرے پرانت کی ہو، بیٹی کسی دوسرے بھاشا کو بولنے والی ہو، ہمارے دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو، مسلمانوں ماحول ایسا بناؤ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ دیش کی تمام بیٹیوں کی عزت بچائی جا سکے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم کھڑے ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ جب حاجی صاحب کی بیٹیاں لیگن پہن کر چل رہی ہوں تو حاجی صاحب شلوار پر گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب تو دینداروں کی بیٹیاں بھی، ہماری دادی اور نانی وغیرہ
پتلے کپڑوں کے دوپٹے اس لیے نہیں اوڑھتی تھی کہ سر کے بال نظر آئیں گے. آج بعض حضرت صاحبان کی بیٹیاں اس سے پتلی زیادہ باریک کپڑوں کی شلواریں پہن کر بازاروں میں ٹہل رہی ہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ معاشرہ بے حیا بنایا جا رہا ہے. کسی بھی سماج میں بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو انسان بنائیں، جانور نہ بنائیں. جانوروں کا حال یہ ہے کہ اسے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جانوروں کو کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں. پھر بھی یورپ میں بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں جو کتوں کے لیے کوٹ پینٹ ڈیزائن کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا! کتے اب کوٹ پینٹ ٹائی میں گھوم رہے ہیں اور انسانوں کی اولادیں پھٹی ہوئی جنس میں بھکاریوں کی طرح ٹہل رہی ہے. کتے سوٹ بوٹ میں ہیں، کتے ہائی فائی میں چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے بیچارے نوجوان ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھٹا ہوا ہے. جی چاہتا ہے اس کو گلے لگائیں. بابو ابا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اماں زندہ ہے کہ نہیں دنیا میں؟ آپ اتنے غریب ہو تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ناندیڑ کے علماء سے گزارش کروں گا، پھٹی ہوئی جنس میں ٹہلنے والے بچوں کی لسٹ بنائیں اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کے لیے اچھے کپڑے خرید کر ان کے گھروں میں پہنچا دیں. گھروں میں پہنچا دیں. کیا آپ کے پاس، اور ان کے ماں باپ سے کہیں ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے بچوں کو کپڑے پہنانے کے لیے. ہم سے غلطی ہو گئی. ہم آپ کے قوم کے درد مند ہیں. ہم آپ کے بیٹوں کو بھی کپڑے دیں گے اور آپ کی بیٹیوں کو بھی کپڑے دیں گے. میری بہنوں، میری بیٹیاں، آپ تو ہمارے سر کی تاج ہو. آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اس ملک میں ہر 2-3 منٹوں میں ایک بچی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. ایک بچی کی. اس عزت کو بچانا سماج کی ذمہ داری ہے. لیکن سماج اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آدمی اپنے عزت کو خود پیارا نہ سمجھ لے. جسے اپنی عزت سے پیار نہ ہو اس کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. 1 لیٹر دودھ بھی ہم گھر میں کھلا نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں رات میں بلی اس پہ منہ نہ مار دے. 1 لیٹر دودھ کی تمہارے سامنے اہمیت ہے. 1 لیٹر دودھ کی تمہاری نظروں میں قیمت ہے کہ تم اسے رات میں ڈھک کر رکھتے ہو، گھر میں دن میں ڈھک کر رکھتے ہو. اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دودھ کو ڈھک کر رکھتے ہو، اپنی بیٹیوں کو ڈھک کر کیوں نہیں رکھتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنے، ہمیں تو آزادی ملنی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ پنجڑے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے. میں بھی مانتا ہوں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، پنجڑے میں بند کبوتر کو پوری آزادی ملنی چاہیے، لیکن اگر پنجڑے کے گیٹ کو کھولنے والی بلی ہو تو کبوتر کو اندر ہی رہنا بہتر ہے. باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو آزادی ایسی نہ لو جو تمہیں شریعت سے آزاد کر دے. نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے. میں اس دنیا میں ایسی بہنیں، مسلم بہنوں کو جانتا ہوں جو انٹرنیشنل ایئر لائنز فلائٹ کی پائلٹ ہے ماشاءاللہ، جو 8 گھنٹے یا 9.5 گھنٹوں کی نان اسٹاپ فلائٹ چلاتی اڑاتی ہے ماشاءاللہ. سنیے، ایک خاتون ہے، اور ایسی اب بہت ساری خاتون آ گئی ہیں. میں ایک کو جانتا ہوں اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 9.5 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ لے کر وہ بہن چلتی ہے، مکمل نقاب میں ماشاءاللہ، مکمل حجاب میں، اور وہ حافظ قرآن ہے. چلتے ہوئے 15 پارہ پڑھتی ہیں، واپس آتے ہوئے 15 پارہ پڑھتی ہیں. یعنی ایک فلائٹ لے کر جاتی ہیں اور پورا قرآن مکمل کر لیتی ہے. بتاؤ ان کے حجاب نے ATC کو کوئی پرابلم تو نہیں کیا. ان کے حجاب کی وجہ سے ویزیبلٹی میں کوئی پرابلم نہیں آئی. ان کے حجاب کی وجہ سے
فلائٹ کو ٹیک آف اور فلائنگ کرنے میں انہیں کوئی پریشانی اور لینڈنگ میں کوئی دقت تو نہیں آئی. پتہ یہ چلا کہ حجاب ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ تو ہمارے اور آپ کے فرسودہ خیالات ہیں. آج ماشاءاللہ اس بھارت میں ہماری بیٹیاں مکمل حجاب کے ساتھ، اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہماری ہندو بیٹیاں بھی، ہندو بھائیوں کی بچیاں بھی، وہ بھی بڑی سترک ہیں، اپنے آپ کو لے کر بڑی کانشیس ہیں، ان کے اندر بھی حیا ہے. آپ راجستھان میں چلے جائیں تو گھونگھٹ ٹانگی رہتی ہے، کوئی چہرہ نہیں دیکھتا، جبکہ دور سے وہ پانی بھر کر لاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی ہیں. میں سلام کرتا ہوں ایسی ماتاؤں کو، ایسی بہنوں کو. آج اسی کی وجہ کر فیشن بڑھتا جا رہا ہے، کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خرچ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جتنے پیسے میں 5 میٹر کپڑے آ جاتے تھے، اب اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد 5 انچ کپڑے ملنے مشکل ہو جا رہے ہیں. یہ فیشن ڈیزائن کے نام پر ہو رہا ہے. آئیے ہم ایک اچھے انسان بنے، بھلے مانوش بنے، بھارتی سبھیتا اور اس کی سنسکرتی کے سمان کرنے والے بنے. اور یہ راستہ ہمیں اسلام نے دکھایا کہ انسان اور جانوروں میں فرق ہوگا. جانور کسی طرح بھی جی سکتا ہے، انسان کسی طرح نہیں. وہ مانوتا کے ساتھ اپنے سنسکرتی، اپنے سبھیتا، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کی پرورش کے ساتھ زندہ رہے گا. ہم اس بات کو آسان بنائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پراپر لباس ہو. ہمارے سر کے بال جب ہم سڑک پہ چلیں تو لگے کہ انسان کا بچہ جا رہا ہے، ایسا نہ لگے کہ پیچھے سے اجڑے ہوئے چمن کا کوئی مرغا جا رہا ہے. اور ہماری اپنی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھنے سے زیادہ ان کی اصلاح کی فکر کرے. نظر رکھنا کمال نہیں ہے، ان کو بتانا کہ بیٹا اس طرح جیا جاتا ہے، محبت سے بتانا، ڈانٹنے کے ساتھ نہیں. اور باپ اور ماں سے کہوں گا کہ جب گھر جایا کریں تو موبائل کو کنارے رکھ دیا کریں، کیونکہ آپ کی چیٹنگ کی وجہ سے ہی آپ کے بچے بھی آگے کی سیٹنگ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس لیے ماں باپ سب سے پہلے موبائل کو کنارے رکھے، بچوں کو ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ شاہین میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے موبائل کے خلاف تو یہ ایسا پڑے ہیں بیچارے جیسے افغانستان میں طالبان والے امریکہ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ جو بچے، جو بچیاں موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، الحمدللہ اب موبائل چونکہ نہیں ملتا ہے تو کیا کرے، تو چلو 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، 2 رکعت تہجد پڑھ لیتے. مرزا غالب کو جب پتہ چلا کہ آج ایک بوتل بھی نہیں ہے، کہا قطرہ بھی نہیں ہے، مرزا غالب نے کہا بالکل نہیں، کہا بالکل نہیں، کہا ہی نہیں، کہا ہی نہیں. کہا جب نہیں ہے تو چلو وضو بناتے مسجد چلتے. تو جب بھائی نہیں ہے تو مسجد پہنچ گئے بیچارے. تو اپنی آل و اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، صرف نظر رکھنے سے نہیں ہوگا. بلکہ سن لیجئے، جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، چاہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی چاہنے والوں میں بنائے. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب چاہتے ہیں آپ کی اولاد فجر کی نماز پڑھے؟ میں طریقہ بتا دوں. بچے 100% فجر کی نماز پڑھیں گے. گزارش ہے کہ ماں باپ تہجد پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ. ماں باپ جب تہجد پڑھیں گے تو بچے فجر پڑھیں گے. اور ہمت کر رہا ہوں، علماء جب تہجد گزار ہوں گے تو عوام پھر فرض نمازوں کی عادی ہوگی. اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگ لیا کریں. اور ابھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ رونے والے اب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ولایت، محبت، معرفت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت نصیب فرمائے. میں بے حد شکر گزار ہوں
ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا کہ مجھ جیسے آزاد پرندے کو باندھ کر 3 دن سے ٹہلا رہے ہیں، اور میں روز کہہ رہا ہوں آج چھوڑ دیجئے، کہتے بس شام تک چھوڑ دوں گا، آج تیسرا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ڈاکٹر صاحب کو بھی، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو زبردستی بھی کام کروا لیتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈاکٹر صاحب کی صحت عافیت اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں میں کیسا آزاد پرندہ ہوں، اور کاموں کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ فری ہوگے کہ نہیں ہوگے، میں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں کب فری ہوں گا، اپنے کنٹرول میں آدمی رہے تو بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاہین کا اقبال اللہ بلند رکھے، اور یہ جو مہم اور یہ تحریک چل رہی ہے اس کو آل انڈیا مسلم پسند بورڈ کے بزرگوں کے اکابرین کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارے نوجوان علماء دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے وہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور موت سے پہلے پہلے اللہ سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں اور بھارت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اچھا بنا دے، اتنا اچھا بنا دے کہ کنٹری اس پر پراؤڈ کرے، یہ پورا دیش اس پر ناز کرے کہ ہاں مسلمان ہے، تو اتنا اچھا مسلمان کہ بھارت یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، یا رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائی سبوں میں آپسی بھائی چارگی اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اللہ عزت عافیت سلامتی خیر خوشحالی صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تالی نہیں، یہ دینی مجلس ہے نا، تالی نہیں بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ تالی بجانے کے لیے بہت جگہ ہے جہاں تالی گالی دونوں ساتھ چلتی ہے۔ پہلے آدمی تالی بجاتا ہے، بعد میں ٹماٹر خیر ٹماٹر تو مہنگے ہیں، اب تو ٹماٹر کوئی نہیں پھینک رہا ہوگا، لیکن اور یہ مسجد ہے نا، اللہ اکبر، ہم تو مسجد میں زور سے بولنے کے قائل نہیں میرے پیاروں، ہے نا؟ مسجد میں تالی بالکل نہیں بجانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نہیں بجائیں گے نا، مسجد میں تالی نہیں بجائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ احترام کی جگہ ہے، دین کی باتیں ہوں، اچھے کام ہوں مسجد میں، لیکن ایسے کام نہ ہوں جس میں شریعت میں قباحت محسوس کی جا رہی ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میں ایک بات ضمناً کہہ دوں کہ آج کل ہم لوگ مسجد میں کھانا بھی کھایا کرتے، بھائی ظاہر ہے دسترخوان بچ گیا، کھا لیے، شاندار بریانی، اس کے ساتھ کچے پیاز کی سلاد، حضرت صاحب بھی گبا گب کھائے جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی کھائے جا رہے ہیں۔ میں مہم چلایا اور روکتا ہوں کہ غیرت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، اور تم ظالم مسجدی میں بیٹھ کر کھا رہے ہو۔ کچھ غیرت و شرم آنی چاہیے ہمارے اندر، کچھ احساس ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مسجدوں میں ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور سلاد بھی دے رہے ہیں اور کچے پیاز بھی چبائے جا رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایک عالم بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ عالم سب سے زیادہ گنہگار ہوگا، اس پر ضروری ہے کہ وہ بول دے کہ نہیں غلط ہے۔ ہمارے محی السنہ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجدوں میں کی جانے والی پینٹنگوں پہ بھی نظر رکھتے تھے، اسی پیاز والی حدیث اور واقعہ کو لے کر کہ اگر پینٹنگ میں بھی بو آ رہی ہے تو مسجد میں وہ پینٹنگ بھی جائز نہیں ہے، تم سفید واش کر دو، وائٹ واش، ایسا نہیں کہ تم اتنی خوبصورت پینٹنگ کرو کہ 3 دن تک اس کی مہک باقی رہے، تو 3 دن تک تو فرشتے چلے گئے۔ رحمت کے فرشتے جو پیاز کے بو کو برداشت نہیں کرتے، وہ اس پینٹنگ کے بو کو کیسے برداشت کریں گے؟
ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ماڈرن ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ماڈرن ہونا غلط نہیں ہے، بے حیا ہونا غلط ہے. اب اتنے ہم لبرل نہ بن جائیں کہ شریعت ہمارے پیچھے ہو جائے، نعوذ باللہ. مسلمانوں، تمہیں عزت تبھی ملے گی جب تم شریعت کو عزت دینا سیکھ لو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جتنا بڑا بھی کوئی اسکالر رہے اور جتنا بڑا بھی کوئی اسلامی دانشور رہے، اگر وہ شریعت کو عزت نہیں دے گا تو اپنی ساری قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ راندے درگاہ ہو جائے گا، قابل احترام وہ نہیں ہوگا. خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل مشاعروں کے ساتھ ساتھ دینی جلسوں کے اشتہار میں بھی ہم مولویوں کے فوٹو چھپے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میرے بھی چھپتے ہیں، ایسا نہیں کہ، لیکن یقین مانیے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے اور اس وقت بھی کر رہے ہیں. مجھے تعجب اور غیرت اور افسوس اور غصہ اس وقت آتا ہے جب دینی مدرسوں کے جلسوں میں جاتا ہوں اور وہاں کے اشتہار میں بھی ہماری تصویر ہوتی ہے. بھائی آپ تو دیندار ہو، تو بھائی مولویوں کو مولوی رہنے دو، قوال مت بناؤ. تو دینی اشتہار میں، اشتہاروں میں کم از کم جو پرنٹنگ ہوتی ہے اس میں تصویریں ڈالنے سے آپ پرہیز کریں. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، میری چھپتی ہے، میں بھائی اس سے بریء ذمہ ہوں. آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے معاف فرمائے. مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے آج کہہ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اب جتنے پروگرام ہوں گے اس میں تصویروں کا کوئی استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں. جزاکم اللہ. آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ مجھے تقوی نصیب فرمائے. بارک اللہ.